Nobody should be allowed to circumvent that. Nobody should allow کہ وہ یہ سمجھے کہ he can walk free by committing even such heinous crimes against the state and institutions. جو آپ نے بات کی ہے کہ ایسی سیاسی قیادت جو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی خاص مقصد کے لیے لائی جائے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ، لیکن یہ جو ورلڈ اسٹیبلشمنٹ کیا اسٹیبلشمنٹ آپ کی ریاست کا ایک ادارہ ہے نا، تو آپ اس کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی بجائے آپ کہیں کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ کیا ایسی قیادت لائی جا رہی ہے جو کہ ریاست کے خلاف ہے؟ ایسے نہیں ہو سکتا میرے بھائی. ریاست پاکستان انتہائی مضبوط ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ میں اپنی بیان میں شروع میں کہہ چکا ہوں کہ ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر اور دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے، اٹ ول کنٹینیو وداؤٹ آل دیز پولیٹیکل ڈسٹریکشنس. یہ جو جنگ ہے نا، یہ ہر لمحے ہر وقت چل رہی ہے. میں اور آپ اس سے بات کر رہے ہیں، اس وقت کہیں پہ خیبر پختونخوا میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہا ہے. اس وقت آپ کے جوان، آپ کے بچے، آپ کے افسر کہیں پہ اپنی جان خطرے میں ڈال کے نکلے ہوئے ہیں، سو دیٹ یو اینڈ می اور آپ لوگ خیبر پختونخوا کے لوگ، پشاور کے لوگ شام کو جا کے کہیں کھانا کھائیں، کہیں گھومیں پھریں، اپنا کاروبار کریں، اسکول چلیں، کالج چلیں، اور یہاں پہ خارجی جو سے آپ کے سروں پہ نہ بیٹھیں. کین وی افورڈ کہ ہم اس سیاسی، جو میں نے کہا سیاسی شعبدہ بازی کی وجہ سے ڈسٹریکٹ ہو جائیں؟ نو، وی ول ناٹ بی. دس از اے بیٹل آف آر سروائیول، آف یور سروائیول. یہ لاسٹ 3 کوشچن جی، ایک آپ پہلے پھر دین آئی ول کم ٹو یو. جی سر لحاظ علی میرا نام ہے، AFP سے تعلق ہے. سوال میرا یہ ہے کہ جہاں پر اس وقت آپ نے تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ نیشنل ایکشن پلان 2014 میں بنایا گیا، پھر اس کو 2021 میں ریوائز کر کے اس کی 14 نکات بنا دی گئے، جس کا پہلا نکتہ تھا کہ کوئی ٹالرنس دہشت گردی کے متعلق نہیں ہوگی. لیکن جہاں اس وقت آپ بات کر رہے ہیں، تقریباً کوئی 1.5 مہینے قبل یہیں سے 150 میٹر کے فاصلے پر وزیر اعلیٰ ہاؤس میں یہی کہا گیا تھا کہ کہیں پر بھی آپریشن کی اجازت نہیں دی جائے گی. مثلاً ایک گیپ سیاسی اور فوجی قیادت کے متعلق موجود ہے. کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک مرتبہ پھر جو نئے نیشنل ایکشن پلان 2021 میں اس کو ریوائز کیا گیا تھا، اب دہشت گردی کی آپ نے جو اعداد و شمار بتائے وہ 2014 سے بھی زیادہ ہے، تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کو ایک مرتبہ پھر ریوائزڈ کر کے ان نکات کو بھی شامل کیا جائے تاکہ تمام سیاسی اور عسکری جو لوگ ہیں وہ ایک نقطے پر ایک ہی طرح کے فیصلے کر سکے؟ آپ کے ذہن میں کون سا نقطہ ہے جس کو اس میں شامل کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ نے کہا ان نکات کو، کون سا ایسا نقطہ ہے جو اس میں شامل کرنے کی ضرورت ہے؟ دو عسکری اور سول ملیں گے تو میں نے کہا کہ جو گیپ ہے اس گیپ کو فل کرنے کے لیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی یہ مانتے ہیں کہ یہ نکات جو سے جامع ہیں، یہ مکمل ہیں. سو دیٹ مینس کہ آپ کی جو سیاسی قیادت ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم سنس 2014 ریپیٹڈلی دے ہیو کم ٹو دس کنکلوژن کہ یہ 14 کام ہیں جن میں مسئلے کا حل ہے. ایگریڈ؟ ٹھیک ہے. نو دی ایشو از ان اٹس امپلیمنٹیشن. ایشو یہ نہیں ہے کہ ہمیں نہیں پتا، یا جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں کرنا تھی انہیں بھی نہیں پتا کرنا کیا ہے. اٹ از ان در امپلیمنٹیشن. وہ امپلیمنٹیشن جو نہیں کرنا چاہ رہے، میں آپ کو یہی تو بار بار کہہ رہا ہوں کہ ان کے اپنے ذاتی سیاسی مالی فوائد ہیں. اٹ از دیٹ واٹ از ڈرائیونگ دیم. آپ کا اور ہمارا جو جوان ہے، جو افسر ہے، جو سینے پہ گولی کھا رہا ہے، وہ اپنے ذاتی مالی کسی فائدے کو سائڈ پہ رکھ کے اس پاکستان کے لیے گولی کھاتا ہے. دی چوائس از ٹو بی ڈن بائی دی پیپل آف پاکستان کہ اس نے اس بیانیے میں کس بیانیے کے پیچھے کھڑا ہونا ہے. اور حقیقت میں آپ کو یہ بتا دوں میرے بھائی، وی نیڈ ٹو ایبسلیوٹلی کلیئر کہ یہ چوائس جو سی ہے ایک ہی ہے اگر ہم نے ایک آزاد اور غیرت مند اور خوددار قوم پہ جینا ہے. اور وہ یہ ہے کہ ہم نے ان خوارج کے آگے اور اس دہشت گردوں، ان کے سہولت کاروں کے آگے لڑنا ہے اور ان کو ناسور کو اس کو ختم کرنا ہے. کیونکہ آپ کے سامنے مثال ہے میرے بھائی، اس دہشت گردی کا 15% 20% ہے جو آپ کے سامنے جو سا ہے، جو لیبیا میں آیا، جو سیریا میں آیا، آپ کے سامنے ہے. کیا بنا ان ممالک کا؟ امیر ممالک تھے.
تھرائیونگ اکانومیز تھی. آپ اپنے اوپر نگاہ ڈالیں, اوپر آپ کے ہمالیہ کا پہاڑ ہے, نیچے بحر عرب ہے, ایک طرف ہندوستان ہے جہاں کی ہندتوا اور جہاں کی جو ایکسٹریمسٹ سوچ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اس سائڈ پہ افغانستان ہے جس کے اندر میں نے اور آپ نے بات کر لی, کئی بار بات کر لی کہ وہاں پہ مختلف نان اسٹیٹ ایکٹرز اور خارجی اور ان کو سپیس دی جا رہی ہے. آج غازہ آپ کو چیخ چیخ کے یہ چیز بتا نہیں رہا کہ یہ جو انسانی حقوق کے علم بردار, یہ جو جمہوریت کے علم بردار ہیں, یہ صرف لپ سروس کر سکتے. کوئی نہیں آئے گا آپ کی میری مدد کو. اس 25 کروڑ عوام نے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے یہ جو آپ پہ افریت دہشت گردی کی, اس ہائیبرڈ کی جو آپ پہ مسلط کی گئی ہے, ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے. تو اگر کوئی اپنے سیاسی مقصد کے لیے, اپنے چھوٹے سے تنگ نظر فائدے کے لیے, گمراہ کرنے کے لیے اس طرح کے بیانات دیتا ہے, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. That is not the direction that this nation will take and can take, because that path will only lead to disaster. اگر آپ آپریشن نہیں کریں گے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ ان کو گھروں میں بلائیں گے اپنے, آپ ان کو اپنی روڈوں کے ان کی روڈیں اپنی حوالے کریں گے, اپنے بچوں کا مستقبل ان کے ہاتھوں میں دیں گے, اپنی بچیوں کو ان کے حوالے کریں گے. کیا یہ اسلام جو سا ہے یہ اس کی تشریح کر رہے ہیں یہ خوارج؟ یہ میرے پاس یہ پیغام پاکستان, یہ میرے پاس پیغام پاکستان پڑا ہوا ہے. اگر آپ اجازت دیں میں صرف اس میں سے ایک پیرا پڑھ کے سنا دیتا ہوں. کسی گروہ کو, اور یہ پاکستان کے تمام علماء, تمام مشائخ کی, تمام فرقوں کی طرف سے یہ نکلا ہوا ہے, کسی گروہ کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ معصوم مسلمانوں کے خلاف کفر کا فتویٰ دے اور فتویٰ دے کر انہیں واجب القتل قرار دے, اور عام لوگوں کو اشتعال دلا کر ان سے معصوم لوگوں کا قتل کرائے اور مرضی کے خود ساختہ فیصلے لاگو کرے. اس قسم کے رویے ریاست میں فتنہ و فساد کا باعث بنتے ہیں. اسلام نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا منشط طے کر دیا ہے کہ کسی برائی کو تبدیل کرنے کے لیے قانون کے مطابق استعمال صرف بااختیار ریاستی اداروں کا حق ہے, اور کسی بھی شخص کو اس ضمن میں قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ آپ کے علماء بھی یہ کہتے ہیں. آپ نے فیلڈ مارشل چیف آرمی سٹاف کی بات چیت بھی سن لی, انہوں نے آپ کو قرآن کی آیات پڑھ کے سنایا کہ یہ ہے حقیقت, یہ ہے سچ. تو وی آر ناٹ امپریسڈ بائی ہو سیز 200 meters from here or 2 kilometers from here or 200 kilometers from here. We are not impressed by that because that is false. ہمیں صرف یہ پتا ہے کہ ہم اور آپ حق پہ کھڑے ہیں, اور حق کے آگے ہر چیز مٹ جاتی ہے. کیونکہ ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ میں گئے تھے ہمیں یہ درس دیا تھا کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا, اور باطل تو ہوتا ہی مٹنے کے لیے ہے. تو کیا پریشانی ہے ہمیں کہ کون کیا کہتا ہے اور کیا کہتا رہے گا؟ یہ جو ہمارے شہید ہیں, یہ جو ہمارے بچے ہیں, یہ جو سپتین نے, ہماری شہید نے, کیپٹن نے جو جان دی, یہ جو آپ کے طیب رہا میجر نے جان دی, کرنل جنید نے جان دی, انہوں نے حق کی راہ میں جان دی ہے. ہم سب نے چلے جانا ہے. امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم نے حق میں کھڑا ہونا ہے یا باطل میں کھڑا ہونا ہے. Our choice is clear, your choice is clear, the choice of خیبر پختونخوا کے عوام کی choice is clear. مقابلہ سخت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن یہ مقابلہ ہمیشہ حق جیتے گا. جی سیکنڈ لاسٹ کوشچن, یہ لاسٹ رو میری کافی دیر سے آپ ہاتھ کھڑا کریں. ویل ٹیک ون مور کوشچن فرام دیٹ سائڈ اینڈ تھینک یو ویری مچ. سر حمید لنگراج جی ٹی وی نیوز سے. میں 2 کمنٹس پہ آپ کی جو ہے وہ رائے لینا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ 2007 سے لے کر 2018 تک جو ایک بیانیہ میڈیا کے تھرو 7 بجے سے 11 بجے تک بھیجا گیا, اس بیانیے کو اب آپ ریاست یا حکومت ختم کرنے کے لیے جن ایشوز کی آپ بات کر رہے تھے, گورننس پوائنٹس آپ بتا رہے تھے, کیا ان ایشوز کو بھی آپ ریاست یہ ریکمینڈ کرے گی ان اداروں کے کہ مختلف ایشوز کے اوپر بات کی جائے, نہ صرف پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ اور ویسٹ آف ٹائم کیا جائے؟ نمبر 1. نمبر 2, سوشل میڈیا کے اوپر بھی اسی طریقے کا ہی پروپیگنڈا چل رہا ہوتا ہے ریاست کے خلاف, ریاستی اداروں کے خلاف, اور ورسز گیم چل رہی ہوتی ہے.
تو کیا ریاست کوئی ایسی پالیسی بنائے گی کہ اس طرح کی چیزوں کو مکمل انداز میں کنٹرول کیا جا سکے؟ 2007 سے 2018 کا کون سے بیانیے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ جو سیاسی جماعتوں کے حوالے سے بنایا گیا اور صرف ایک سیاسی پارٹی کو جو ہے فائدہ دیا گیا یا ایک سیاسی شخصیت کو فائدہ دیا گیا اور وہ اب سب کے گلے کی ہڈی بنی ہوئی ہے، میں اس کے حوالے سے بات کروں. جی میرے بھائی پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کی فوج، دیٹس وائی وی آر ایبسلیوٹلی کلیئر، جو میں نے پہلے ہی بات کی کہ ہم ایک ریاست کا ادارہ ہے. جس طرح ہماری کوئی ایتھنک اور ہماری کوئی ریلیجس کوئی پریفرنس نہیں ہے، ہماری کسی قسم کی کوئی پولیٹیکل پریفرنس نہیں ہے کہ ہمارے لیے ایک پارٹی، ایک لیڈر اچھا ہے، ایک برا ہے، ایک اچھا ہے، ایک برا ہے. ویئر وی اسٹینڈ ٹوڈے وی say it very clearly, for us all political parties and all political leaders ہمارے لیے قابل احترام ہے. لیکن اگر کوئی پارٹی یا کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کی سیاست اس ریاست سے بڑی ہے تو پھر ہمیں یہ قبول نہیں ہے. That is the only one line for us as far as politics is concerned. Democracy, پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق پارلیمنٹری ڈیموکریسی سسٹم از دیئر، اور ہمارے لیے یہ انتہائی قابل احترام اور رسپیکٹفل سسٹم ہے. اینڈ دیٹ از ویئر دی فیوچر آف پاکستان لائز. اسی ڈیموکریسی سے، اسی جمہوریت کے اندر سے، اسی سسٹم کے اندر سے اس ملک نے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے. ہم ایک ریاستی ادارے کے طور کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی سیاست کے لیے استعمال نہ کریں، ہم ریاست کے لیے جان دیتے ہیں، ہم اس عوام کے لیے جان دیتے ہیں، ہم کسی کی سیاست کی جنگ نہیں لڑ رہے. اینڈ دیٹ از آر فائنل اینڈ لاسٹ ورڈ آن ایز فار ایز پالیٹکس از کنسرن. نو، آپ نے جو بات کی دوسری سوشل میڈیا کی، کہ سوشل میڈیا کو آپ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ہاؤ دس سوشل میڈیا از گوئنگ ٹو، اس پہ جو بیانیہ بنایا جاتا ہے اس کو کیسے مینیج کیا جائے گا؟ ویلاگس کیے جاتے ہیں، پراپر یہ کام کر رہے ہیں، تو ان کو ریگولیٹ کرنے کے لیے کوئی ریاست کے پاس ایسی پالیسی ہے کہ ان کو ریگولیٹ کیا جا سکے اور لوگوں کے اندر سے منفی پروپیگنڈا جو ہے وہ ختم ہو، ان کے پاس وہ میٹیریل پہنچے ہی نا؟ آئی تھنک کہ اٹس آلریڈی ویری ایبسلیوٹلی کلیئر. اٹس اونلی دی امپلیمنٹیشن آف دی آرٹیکل 19 آف دی کانسٹیٹیوشن. ہم نے کوئی ری انوینٹ نہیں کرنا ابھی. جس طرح 14 نکات ہیں، ہم نے کوئی 15واں نکتے کی ضرورت نہیں ہے. آرٹیکل 19 آف دی کانسٹیٹیوشن کو پڑھ لیں کہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے ود سرٹن کیویٹس، کہ ایسی فریڈم آف ایکسپریشن نہیں جو کہ نیشنل انٹیگریٹی کو دے، جو سیکیورٹی کو، ڈیفینس کو، جو کسی کے جذبات کو، لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کرے، کسی کے مذہبی جذبات کو مجروح کرے، وغیرہ وغیرہ. وی نیڈ ٹو امپلیمنٹ دیٹ ان لیٹر اینڈ اسپرٹ، ویدر وی ہیو ٹو امپلیمنٹ اٹ تھرو NCC, IA, پیکا، پیمرا، واٹ ایور. لیکن جب اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے، اس کی طرف جاتے ہیں، تو بہت سے ساتھی، آپ ہی کے صحافی جو سے دوست ہیں، وہ بہت سے جو سے ان کو وہاں پہ آزادی صحافت اور فریڈم آف ایکسپریشن میں خطرے میں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن وہ اس وقت انہیں خطرے میں نہیں نظر آتا جب وہ باہر دیکھتے ہیں کہ باہر کے ملکوں میں وہاں پہ ایک ری پوسٹ کرنے پہ، ایک فیس بک کی ری پوسٹ کرنے پہ 2 سال 3 سال کے لیے لوگوں کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، جہاں مدر آف ڈیموکریسی کہلائی جاتی ہے. تو آئی تھنک وی نیڈ ٹو گیٹ آؤٹ آف دیس منافقانہ hypocritic attitude towards it. Laws are there, constitution is absolutely clear, and we in the armed forces as an